अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खटक हूँ। आप देख रहे हैं PTI न्यूज़। नाजरीन, उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अरशद शरीफ के कत्ल केस से हम शुरुआत करेंगे कि अरशद शरीफ के कत्ल केस का अज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज लिया है और उस हवाले से आपको तफसील से बात करूँगा कि ये क्या वजह है और इतने दिन या इतना लेट क्यों लिया गया। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, इस पर बात करेंगे अभी इंशाल्लाह। फिर मंगला डैम के ज़िक्र हो और मीरपुर ख़ास के हवाले से उनके अवाम के, उनके वहाँ के जो लोगों की कुर्बानियाँ हैं, उनके बावजदाद की कुर्बानियाँ, उनका ज़िक्र ना हो, इस पे शिकवा तो बनता है। और इस शिकवे के एवज़ में किस किस्म के नुकसान का अजाला करना पड़ा और किस गम गुस्से का इजहार करना पड़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। कोशिश करेंगे कि इन तमाम बातों पे तफसील से बात कर सकूं। अच्छा, एनीवे, अरशद शरीफ के कत्ल केस के हवाले से आप सबको मालूम है कि तकरीबन कुछ 42-43 दिन हो गए और अरशद शरीफ के छेलम भी इवन हो चुका है, लेकिन उनकी वालदा, उनकी फैमिली, उनकी मिसेज, उनके बच्चों का, उनकी बेटी का, ख़ासकर मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पे आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि उस हवाले से वो फरियाद करते रहे। इवन सहाफ़ी बरदरी, इवन इमरान रियाज साहब थे, वो ज़िक्र करते रहे और उसके शिकवा करते रहे, लेकिन तहकीकात का अमल या सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन के सेंस में एक अज खुद नोटिस या सोमोटो नोटिस लेना जो है ना, ये इस पे अभी तक कोई ख़ास पेशरफ्त नज़र नहीं आया। लेकिन आज सुबह समात हुई और उसको समात के लिए बाकायदा तौर पे वो काबिल समात करार दिया और अवाम के खतूत लिखने से फिर वज़ीर आज़म यानी एक्स वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और इंटरनेशनल जितने भी पाकिस्तानी अवाम है, पाकिस्तानी लोग हैं, उन सब ने खतूत लिख के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि इसका अज खुद नोटिस लिया जाए और उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, क्योंकि वफाकी हुकूमत से किसी किस्म की कोई शफाफ तहकीकात और नो डाउट संजीदा तहकीकात और उसके लिए जो इक़दामात थे वो नज़र नहीं आ रहे थे। तो अवाम, सहाफ़ी बरदरी और अरशद शरीफ साहब की फैमिली वो इससे मुतमईन नहीं थे। इस वजह से एक प्रेशर डेवलप किया गया और एक प्रेशर आया है सुप्रीम कोर्ट पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ, यानी उमर अता बंदियाल की तरफ। उनके ऊपर एक प्रेशर आया और प्रेशर डेवलप किया गया कि इसका नोटिस लिया जाए और उस पर प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, वो भी जुडिशल कमीशन की, क्योंकि वफाकी हुकूमत पे कोई भरोसा, कोई एतमाद न पहले लोगों का था और न अब है। बहरहाल वज़ारत दाखिला सतह पे देख ले या वफाकी जो बाकी इदारे इसमें इन्वॉल्व है उनका अगर देख ले तो उनकी नीयत पे नो डाउट शक किया यकीन हो गया है कि ये इस केस में सीरियस यानी संजीदा नहीं है। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, ये बात बिल्कुल ठीक है। 43 दिन बाद हुआ, लेकिन एक नोटिस लिया गया, अज खुद नोटिस जिससे आप कह सकते हैं या सोमोटो नोटिस जिससे आप कह सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया और इस पे आज एक बहुत बड़ा यानी बहुत बड़ा जिसे कह सकते हैं पेशरफ्त हुआ और उस पेशरफ्त में FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया वज़ारत दाखिला को। और साथ ही जो अब तक जितने भी पेशरफ्त हुए, अब तक जितने भी उनके मेडिकल रिपोर्ट से लेकर उनके बाकी जो कमेटियाँ बनाई गई थी, बाकी जो तहकीकाती कमेटियाँ इनकी थी, वफाकी हुकूमत के जो यूँ समझ लें कि लोगों को काजल लगाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, फिर अरशद शरीफ के फैमिली को जस्ट ट्रक के बत्ती के पीछे लगाने के लिए इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा सानिया, वो भी मुल्क के बाहर और मुल्क के अंदर से उनको जो जो तरेटे, जो धमकियाँ थी और जिस तरह से उनको यहाँ से भगाया गया, फिर यहाँ से वहाँ सऊदी सरजमीन भी उनके ऊपर तंग किया गया और वहाँ से भी उनको भगा दिया और फिर कीनिया में उनके साथ किस तरह ये वाक़या पेश आया, इस पर न सिर्फ हम पाकिस्तानी बल्कि कीनिया के सहाफ़ी बरदरी जो है या कीनिया के जो मीडिया है वो भी बोल पड़े और उन्होंने भी बहुत सारे जो एक पर्दे थे वो उठा दिए। हक़ाइक़ सामने लाने में उनका जो किरदार था वो भी ढकी छुपी नहीं है। बहरहाल अब ये तहकीकात, अल्लाह करे कि जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट ने संजीदगी का इज़हार किया और जिस तरह उन्होंने एक क्विक एक्शन पर मबनी एक स्टार्ट लिया, एक आगाज़ लिया है, अगर इसको इस तरह लेके चले और
اندرونی یعنی جو ہمارے پاکستان کے اسلام آباد کے باقی پاکستان کے جتنے حصوں میں ان کے خلاف ایف آئی آر ہوئے تھے، جعلی ایف آئی آر، اور پھر بغاوت کے جو ایف آئی آر تھے ارشد شریف صاحب کے خلاف، پھر اس کے بعد ان کو جو دھمکیاں ملی تھی، پھر اس کے بعد وہاں سعودی عرب سے کس نے ان کو فون کیا، یا کون ان سے ملے، یا کس نے ان کو پیغام پہنچایا، یا کون ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے، کس نے کیا رول ادا کیا، یہ تمام تحقیقات پاکستان کے اندر سے پہلے شروع ہونا چاہیے، اور یہ اس حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہ تحفظ دے سکے اور دے جتنے بھی پاکستانی ہے، اسپیشلی جو صحافی برادری آج کل وہ جتنے مصیبت سے یعنی گزر رہے ہیں، اور جت مصیبتوں کے سامنے وہ ہم سامنا کر رہے، اس کا عدالت نے بھی آج ذکر کیا کہ اس کا پراپر ایک قانون ہونا چاہیے اگر کوئی غلط خبر دیتے، لیکن اس طرح دمکانا، اس طرح پریشر ڈالنا، یا اس طرح ان کو اذیت سے گزارنا میڈیا یا صحافی برادری کو، تو یہ زیادتی ہے۔ بہرحال اس کا روک تھام ہونا چاہیے۔ تو آج سپریم کورٹ نے وہ کر دیا، اور جو خطوط ملے تھے اس کا باقاعدہ میں آپ کے ساتھ ہو سکے تو ایک ٹویٹ جو ہے نا، وہ ایک جج صاحب ہے، انہوں نے ثاقب بشیر، انہوں نے اظہار کیا تھا کہ کتنے خطوط موصول ہوئے، اور ان خطوط میں باقی جو ہمارے عدالتی کارروائی تھی، عدالتی جتنے بھی باقی خطوط اور کیسز کے جو معاملات تھے، وہ بہت زیادہ وہ ڈسٹرب ہو رہے تھے، اسی وجہ سے اس کا نمٹانا ضروری تھا، اور دڑا دڑ خطوط مل رہے تھے عوام کی طرف سے، ایون کہ پاکستان سے باہر جو لوگ تھے، پاکستانی جو نژاد ہے باہر ممالک میں، ان کی طرف سے بھی اس کا بہت زیادہ ایک پریشر تھا ان خطوط کے ذریعے، اس وجہ سے یہ ناگزیر ہونا پڑا، اور ناگزیر ہوا یہ جو اس کیس کا سوموٹو لینا۔ اینی پھر اس کے بعد آپ کے سامنے وہ رکھیں گے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب، جو کہ آزاد کشمیر کے ہیں، ان کے کل وہاں پہ جو منگلا ڈیم کے حوالے سے ایک تقریب ہوا تھا، اور اس تقریب میں یہ دونوں وزیر اعظم موجود تھے، تو وزیر اعظم شہباز شریف کو وہ ایک بات پہ بہت زیادہ وہ ناگوار گزرے، اور ایک بات بہت بری لگی، اور اس کو وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب، جو کہ کشمیر کا وزیر اعظم ہے، انہوں نے ایک ذکر کیا کہ ان تمام تعریفوں کے باوجود، یہ جتنے بھی تعریفیں آپ نے کیے، ہر کسی کی تعریف ہی ہے، لیکن اس منگلا ڈیم کے حوالے سے اگر کشمیر کے عوام، اور کشمیر میں پھر خاص کر میر پور خاص کے عوام، اگر ان کا ذکر نہ ہو، ان کی قربانیوں کا ذکر نہ ہو، ان کے باوجداد کے قربانیوں کا ذکر نہ ہو، تو یہ ناانصافی ہے، یہ زیادتی ہے۔ لہٰذا آپ اس منگلا ڈیم کے جتنے بھی فوائد ہیں، بھلے وہ کشمیر کے لوگوں کے ہیں یا پاکستان کے لوگوں کو، اس پہ میر پور خاص کے جتنے بھی یعنی 100 دیہات پہ مشتمل تقریباً اس سے بھی کچھ زیادہ، تو اس علاقے کو چھوڑنا، اس علاقے کی قربانی دینا، اور ہمارے آباء و اجداد کے، یعنی میر پور خاص کے عوام کے آباء و اجداد کی مخلصی پاکستان کے لیے اور اس منگلا ڈیم کے لیے، اور اس کو بنانے دیا، اور نو ڈاؤٹ انہوں نے اپنے قبرستان جیسے آپ کہہ دیں، پرانے اپنے آباء و اجداد کے، پھر بہت سارے زیر یعنی آب زمین جسے آپ کہہ سکتے ہیں، زرعی زمین ہے، وہ چھوڑ دیے، پھر اس کے بعد بہت سارے دیہات، بہت سارے گاؤں، وہ سارے ہم نے چھوڑ دیے، اور اس کی قربانی دے کے پھر یہ منگلا ڈیم بنائے، اور اس کا منگلا ڈیم کا ذکر ہو، اور اس میں میر پور خاص یا آزاد کشمیر کے عوام کی قربانی کا ذکر نہ ہو، تو یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ بہرحال یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے، خاص کر میر پور خاص کے عوام نے بہت بڑی قربانیاں دی، ان کے باوجداد نے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ اس کے بارے میں اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ میر پور خاص کے اس وقت جتنے بھی لوگ موجود تھے، انہوں نے حقیقت میں اس منگلا ڈیم کے لیے جس مخلصی کا، جس طرح یعنی قربانیوں سے دریغ نہ کرنا، اور پھر یعنی ہمارے تو ایک کالا باغ ڈیم بن رہے، تو آپ کے سامنے کہ اس پہ لڑائی پڑھے ہو رہے، اور اس پہ
کوئی پیش رفت ابھی تک نہیں ہو سکا. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ منگلا ڈیم سے کتنے فوائد ہیں اور ہم سب لوگوں تک فوائد یہ فوائد پہنچے ہوئے اور پہنچ رہے ہیں. اور اس پر وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ ناانصافی کہ اس پہ ان لوگوں کے قربانیوں کا ذکر نہ کرنا اور صرف اپنی تعریفیں کرنا اور اپنے پاکستانی کے جو چارچے غلطی سے کسی نے کوئی اگر دو چار اچھے کام کیے اس حوالے سے ان کا بار بار ذکر کرنا، تو یہ نو ڈاؤٹ ان کے ساتھ ایک بدنیتی اور ظلم زیادتی کے مترادف ہے. اینی وے تنویر الیاس صاحب چونکہ وزیر اعظم کشمیر ہے، انہوں نے ان کو اظہار کیا اس کا اور ایک شکوہ کیا کہ اس طرح کا وہ ہو. اسی تقریب میں جب شہباز شریف کو یہ ناگوار گزرا اس وقت، تو انہوں نے نیکسٹ ڈے کیا اس وقت بھی ڈانٹ ڈپٹ کر کے ان کو بٹھا دیا کہ آپ خاموش ہو جائے. آپ لوگوں نے شاید ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہوگا، سنا ہوگا شہباز شریف نے جب ان کو ڈانٹا وزیر اعظم آزاد کشمیر کو یعنی تنویر الیاس صاحب کو. اور اس کے بعد انہوں نے نیکسٹ ڈے یہ جو اسلام آباد کے جو وہ ہے انتظامیہ ہے، انہوں نے سینٹورس مال چونکہ وہ تنویر الیاس صاحب کے ہیں، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے، انہوں نے ان کو دوبارہ سیل کر دیا. اس سے پہلے بھی کیا تھا، اس سے پہلے بھی بدنیتی پر مبنی، اور ابھی بھی دوبارہ سیل کر کے یہ انہوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا. اور یہ تاثر نو ڈاؤٹ مل رہا ہے کہ یہ اسی غصے میں، کیونکہ اس سے پہلے اس قسم کے کوئی معاملات تو نہیں تھے اس سینٹورس مال کے حوالے سے، لیکن اس سے بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ایک بددیانتی کا ایک وہ ہے، ایک ایکٹ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. اور اس سے پاکستان کے لیے آزاد کشمیر کے عوام اور آزاد کشمیر کے جتنے بھی تاجر برادری ہے وہ ان میں نو ڈاؤٹ غم و غصہ پایا جاتا ہے. اور یہ پاکستان کے ساتھ آزاد کشمیر کو لڑوانے یا آزاد کشمیر کے عوام کے یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک انتشار آپس میں پھیلانے کے مترادف ہے. بہرحال ہمارے وزیر اعظم نے کون سے کارنامے کیے کہ یہ کارنامہ اگر ہم بولے کہ یہ کارنامہ نہیں کر سکے، وہ تو روز اول سے آج تک جو ہے نا صرف ایک مسٹر بین کا رول ادا کرتے ہیں اور ان کو صرف جو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے یا ان کے دماغ میں اس وقت پاگلوں کی طرح جو کچھ آتا ہے وہ وہی بول لیتا ہے. تو اس میں میرے خیال سے ہم عادی ہو چکے ہیں. لیکن یہ کب تک چلے گا یہ اس پہ سوچنا چاہیے. اگر ہم اپنے ساتھ جو ملے ہوئے کشمیری ہے، جو آزاد کشمیر ہے اور ہمارے ساتھ اور پاکستان کے شہرک سمجھا جاتا ہے، نو ڈاؤٹ پاکستان کے جنت جیسے جو ہے وہ ایک علاقہ سمجھا جاتا ہے پاکستانیوں کے لیے، اور وہ ہمارے ساتھ بڑے غیرت اور دلیری کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو ہم اگر ان کو نہیں چلا سکتے تو ہم مقبوضہ کشمیر کو پھر کیسے حاصل کر کے کیسے چلائیں گے، اور ان کے بارے میں کیسے دعوے کر سکتے ہیں کہ ہم مقبوضہ کشمیر کو چلا کے دکھائیں گے اور مقبوضہ کشمیر ہمارا ہے اور ہم بھارت کے ساتھ اس بات پہ پھر کس چیز پہ لڑیں. تو کیا یہ کشمیر والے ہم سے خوش نہیں ہے تو وہ کیا ہم سے خوش ہو جائیں گے، اور کیا وہ ہمارے ساتھ پھر رہنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا بیڈ امپریشن، نو ڈاؤٹ بہت غلط تاثر دیا جا رہا ہے انٹرنیشنلی بھی. تو آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں پھر ملاقات کریں گے. اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے. اللہ حافظ و ناصر.